الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام معزز سامعین، آج آپ کے سامنے 22ویں سپارے کے اہم نکات رکھوں گا. کل 21واں سپارہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ختم ہوا تھا کہ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ضروریات کا مطالبہ کر دیا تھا کہ آپ ہمیں ضرورت کی مال وہ دے دیا کریں گھر میں. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بڑے ناراض ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل کی کہ ان کو کہہ دو اپنی ازواج مطہرات کو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا لے لو، اور سرحقن سراحا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، طلاق لے لو اور دنیا حاصل کر کے اور مجھ سے الگ ہو جاؤ، اور اگر مجھے میرا ساتھ چاہیے تو پھر تم نے یہ تمام چیزیں، ان تمام معاملات پہ صبر کرنا پڑے گا. یہ ازواج مطہرات کے حوالے سے حکم آیا. اللہ رب العالمین فرما رہے تمہارا معاملہ الگ ہے، اے نبی کی عورتوں، ازواج، تمہارا معاملہ الگ ہے کہ اگر تم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، جو تم میں سے اچھا عمل کریں گی جو بھی، اس کو اللہ رب العالمین دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ تم سے ہو جاتا ہے تو سزا بھی تمہیں دگنی ملے گی، کیونکہ تمہارا معاملہ تمام خواتین سے الگ ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دنیا کی جو ضروریات کا مطالبہ کیا تھا، اس پر اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑ کے بیٹھو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو پہلے جاہلیت کی بناؤ سنگھار خواتین کرتی تھی، ایسے اب مومن خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بناؤ سنگھار کر کے جاہلیت کی طرح باہر نکلیں. یہ اب یہ اجازت اب ختم ہو چکی ہے. ایمان کے اندر اسلام میں آنے کے بعد اب یہ تمام اجازتیں ختم ہیں، اور فرمایا گیا نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ خواتین کو حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے اہل بیت سے تمام معاملات، تمام گندگی کو صاف کر دے. اب دیکھیں یہاں پر اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان مراد ہے. اس میں سے آپ ازواج مطہرات کو مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی جو ذکر چل رہا ہے وہ ازواج مطہرات کا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ہی نازل کی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کو اور حضرت علی کو اپنی چادر میں لیا اور یہ آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین اہل بیت سے گندگی کو صاف کرنا چاہتے ہیں. تو ازواج مطہرات بھی یہاں سے مراد ہے. اسی طرح حضرت علی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت فاطمہ اور حسنین، وہ بھی مراد ہے. کوئی بھی ازواج مطہرات کو نکال دے اس سے اہل بیت سے یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھیں مرد ہو یا عورت، جو بھی اللہ رب العالمین کی خشوع اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین سب کو برابر کا اجر عطا فرمائیں گے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ کسی مرد مومن اور کسی خاتون مومنہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں ہماری زندگی کے بارے میں، ان یکون لہم الخیرہ، اب ان کو کوئی اختیار ہو اپنا فیصلہ کرنے کا، اب کسی کو اختیار نہیں ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہی متبنہ کے حوالے سے کہ منہ بولے بیٹے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا زوجناکہا، ہم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا. لوگ یہ جو بول رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی بیوی تھی اور مطلقہ تھی، ان سے جائز نہیں ہے، یہ کس نے بیٹا بنا دیا؟ تمہارے بولنے سے تو کوئی بیٹا نہیں بن سکتا. بیٹا وہی ہے جو حقیقی
بیٹا ہوتا ہے متبنہ، جس کو آپ نے زبان سے بیٹا بول دیا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی سنت ہے جو پہلے سے جو ہے چلی آ رہی ہے کہ اس کے بارے میں ہر نبی نے جو ہے قربانی دی ہے اللہ کی روایات کو اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ان کا معاملہ کیا ہے کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، یہ تمام انبیاء اور یہ تمام ایمان والے فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ مشرکین اگر آپ کو کہہ رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے اس پہ چلتے رہیں۔ اللہ یہاں پر فرما رہے، اور بڑی اہم آیت ہے اور آپ نے سنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہی نہیں ہے۔ اس کا فرق سمجھیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب ملی ہو، اور نبی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پچھلے رسول کی کتاب کی پیروی کر رہا ہو اور اس کے پیغام کو آگے بڑھا رہا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ خاتم المرسلین نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش باقی ہو، بلکہ اللہ نے فرما دیا وہ خاتم النبیین، یہ نبیوں پر مہر ہیں۔ اب کسی نبی کے آنے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ کوئی ایسا نبی بھی نہیں آ سکتا جو کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں، نہیں۔ جیسے قادیانیت اور دیگر لوگوں نے جو ہے دعوے کیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ہمیں جو ہے نا مہر لگا کر بھیجا گیا ہے، اب یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاہداً و مبشراً و نذیرا، گواہ بنا کے، خوشخبری دینے والا بنا کے، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اور آپ کو بالکل واضح جو ہے چراغ بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر جو ہے مومن جو ہے کسی خاتون سے نکاح کر لیں اور وہ ہم بستری سے پہلے جو ہے طلاق ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے مہر تو نہیں ہوگا، لیکن فقہی طور پر کچھ سامان دے دیا جائے اور خاتون کے اوپر عدت گزارنا لازمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسی داخل نہیں ہو کر بیٹھ نہیں جایا کرو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے مارے آپ کو بول بھی نہیں سکتے کہ تم جاؤ تو میں اپنی ضروریات کو پورا کروں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی، یہ جو اللہ اور اس کے فرشتے کام کر رہے ہیں اس کام میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یعنی ایک واحد عبادت ہے یہ کہ جس کے اندر اللہ، فرشتے اور مومن ایمان والے وہ سب مل کے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھیں کون سی درود بھیجنی ہے، اس پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مجلس کے اندر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آ رہا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے، اور عمر کے اندر بھی پڑھنا ایک مرتبہ فرض ہے، محفل میں پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے، اور بار بار پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر کوئی یہ نیت کر کے جو ہے یا رسول اللہ کہہ دے کہ فرشتے لے کر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے، یعنی نبی فرمایا تمہارے درود و سلام جو ہے مجھے پہنچائے جاتے ہیں، تو اگر اس نیت سے کوئی کہہ دے تو جو ہے یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ ہم کفر کے فتوے لگاتے پھرے، لیکن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر کہنا یا رسول اللہ کہہ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ تو ویسے ہی جو ہے افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور مومن خواتین کو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر سے چادر کو ڈھانپ لیا کریں۔ یہ پردے کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت آئی، میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اس سے پہلے ایک آیت آئی کہ جب تم جو ہے خواتین سے سوال کرو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو۔ اسی طرح یہاں پر آ گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے اور اس کی تفسیر کے لیے بتایا ایک بڑی سی چادر حضرت عبداللہ بن عباس نے لی اور پیچھے سے آگے تک جو ہے اسے لٹکا لیا،
اور فرمایا یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، پورے کے پورے چہرے کو ڈھانپ لینا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہوا تھا، اور صفوان بن معطل نے جب دیکھا، اور حدیث میں آتا ہے انہوں نے زور سے پڑھا دیکھ کر، انا للہ و انا الیہ راجعون زوجۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ اس وجہ سے مجھے پہچان گئے کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کے حکم کے بعد جو ہے دیکھنے کی اجازت ختم ہو گئی تھی چہرے کی۔ اب یہ چہرہ جو ہے یہ پردے کے اندر اور حجاب کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی آواز عطا فرمائی کہ ان کے ساتھ پرندے اور جو ہے وہ سب کے سب ذکر کے اندر اللہ کے مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو ایسی طاقت عطا کی اللہ رب العالمین نے کہ لوہا پگھلانا ان کے لیے آسان ہو جاتا، اس سے وہ نیزے بناتے، اس سے تلواریں بناتے، اس سے بڑی بڑی دیگیں بناتے کہ جو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنات ان کے قابو میں دے دیے۔ کبھی سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کے لیے ایک طرف غدوها شہر و رواحها شہر، اور جو ہے ایک مہینے کے لیے کہیں اور جو ہے سفر پہ چلے جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے آخر میں بتایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی تو سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی پر جو ہے سہارا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ جن سمجھتے تھے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن ان کو موت آ گئی، جنوں کو پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ جن ان کے قابو میں تھے، اس وجہ سے جن اپنا کام کر رہے تھے۔ لیکن یہاں تک کہ ایک دیمک یا کوئی بھی کیڑا جو ہے وہ لکڑی کو کھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ جیسی وہ کھوکھلی ہوئی تو سلیمان علیہ السلام جو ہے فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے تو پھر جو ہے جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی تو موت نہ جانے کب ہوئی تھی، کاش کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم جو ہے تابعداری کے اندر مسلسل کام میں نہ لگے ہوتے۔ تو اس کے پتہ چلا کہ کسی کو بھی غیب کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو رعایا ہے، وہ جو اپنے سرداروں کو دیکھیں گے، ان کے لیے کہیں گے کہ لولا انتم لکننا مومنین، کاش کہ تم نہ ہوتے تو ہم جو ہے مومن ہوتے، تم نے ہمیں بھڑکایا، تم نے ہمیں اپنی چالوں کے اندر لگایا۔ سردار تو یہی کرتے ہیں نا کہ بھائی ہماری مرضی پہ چلتے رہو، بڑے لوگ یہی کرتے ہیں، ہمیں اپنی مرضی پر چلاتے ہیں۔ تو مومن اس دن کہیں گے کاش کہ تم نہ ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے۔ تو وہ سردار کہیں گے کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ تمہارے پاس تو ہدایت آ گئی تھی، تم جو ہے سیدھے ہدایت پر چل لیتے۔ لیکن وہ رعایا کہے گی وقال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مکر اللیل والنہار، لیکن تم دن رات جو ہے کیا کرتے تھے، چالے چلتے تھے ہمارے بارے میں، اس وجہ سے ہمیں کیا کر دیا، تم نے جو ہے بھٹکا دیا سیدھے راستے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو مال اور اولاد ہے وہ تمہیں اللہ کے زیادہ قریب نہیں کرے گی، سوائے یہ کہ تم نیک عمل کرو تو وہ جو ہے تمہیں جو ہے اللہ کے قریب کر دے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کہو مشرکین کو ذرا دو ہو کے، تین ہو کے، اکیلے بیٹھ کے ذرا سوچو تو صحیح، میں کسی بارے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجر کا سوال نہیں کرتے، ایسی کتاب روشن دلیل لے کر آئے ہیں، پھر بھی کیا میں جو ہے مجنون ہوں گا؟ تم ذرا سوچو تو صحیح ان تمام نشانیوں کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کو اس حوالے سے جو ہے دعوت دی۔ سورہ فاطر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو میں نے فرشتوں کو بنایا، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، کسی کے اللہ رب العالمین زیادہ پیار بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا جس کو رحمت دیتا ہوں وہ کوئی روک نہیں سکتا اس رحمت کو، اور جس کی رحمت روک لوں اس کو کوئی جو ہے دوبارہ رحمت جو ہے بھیج نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو اللہ جو بھی وعدہ کر رہا ہے وہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں جو ہے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس کو شیطان کو دشمن سمجھو ایمان والو، یہ نہیں سمجھو اس کو ہلکا مت لو، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جب بندے کی برائی اس کے لیے اچھائی لگنے لگ جائے،
پھر سدھرنے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن برائی کو بندہ برائی سمجھے تو توبہ کا جو ہے چانس باقی رہتا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ نے دریا بہائے، اللہ نے یہ دن اور رات کی نشانیاں اور یہ تمام چیزیں، یہ سمندر کے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے، اس میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے. اللہ فرمائے کہ یہ جو تم جگہ جگہ پہ جا کے اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کہیں قبر کے سامنے، کہیں مزاروں پہ، کہیں دیگر جگہوں پر، کہیں بتوں کے سامنے، وہ تو ما یملکون من قطمیر، وہ تو کسی کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے مقابلے میں پھر بھی تم ان کو پکارتے ہو. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو جو بھی تم خرچ کرو گے فہو یخلف، تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے تمہیں اس کا بہترین جو ہے بدلہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد جو ہے اللہ نے آخر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، جو لوگ کر رہے ہیں گناہ کے کام، اگر ہر گناہ کے کام پہ اللہ پکڑنے لگ جائے نا، جس طرح ہمارے ہاں بڑے لوگ پکڑتے ہیں، ہمیں سزا دیتے ہیں، اللہ پکڑنے لگ جائے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو ایک جانور زمین پر آپ کو دکھائی نہ دے، ختم کر دے اللہ رب العالمین، اتنے گناہگار ہم ہیں. اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اللہ فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، کوئی مانے نہ مانے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، سچے رسول ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم جو ہے طریقہ ہے ہمارا، ہم لکھتے بھی ہیں تمہارے اعمال اور تمہارے آثار بھی چھٹتے ہیں. زمین پہ چل رہے ہو یہاں پر بھی تمہارے اعمال کے آثار موجود ہے، جن اعضاء سے تم کر رہے ہو وہ بھی کل قیامت کے دن تمہارے گواہی دیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب رسولوں کے بارے میں جھٹلانے کا معاملہ آیا تو ایک شخص جو ہے بھاگتا ہوا اس کے بارے میں آیا، وہ حبیب نجار تھا. اس نے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے لوگو اتباع کرو، پیچھے چلو رسولوں کی، کیونکہ وہی ہدایت یافتہ ہیں اور انہی کے پیچھے چل کے تمہیں ہدایت مل سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا گیا اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.